ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اما بعد۔ پچھلی مجلس میں ایک بہت اہم نکتہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہماری جوان بچیوں میں بے پردگی عام ہوتی ہے، اور کس طرح سے یہ عریانیت یا بے پردگی یا تبرج محبتوں کے بڑھنے یا عشق بازی کے دروازے میں داخل ہونے کا ذریعہ بنتا ہے، اور وہ کس طرح سے ارتداد کا ذریعہ بنتا ہے۔ تینوں میں ایک مناسبت ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بے پردگی کے ساتھ بچیاں میڈیا میں آتی ہیں، سوشل نیٹ ورک میں داخل ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد آپس میں عشق بازی کے معاملے شروع ہوتے ہیں، تعلقات بڑھتے ہیں، اور بعض اوقات کسی ایسے شخص سے بھی تعلق بن جاتا ہے جو خود مسلمان نہ ہو، اور پھر یہ محبت دین کی محبت پر غالب آ کر اسے دین سے باہر کر کے ایسے شخص کے ساتھ اسلام چھوڑنے پر مجبور کرتی ہے جو بعد میں اس کو چھوڑ دیتا ہے، وہ بعد میں خود سنبھالتا بھی نہیں ہے، جب اس کی چاہت پوری ہو جاتی چھوڑ دیتا ہو۔ تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے کئی زندگیاں خراب ہوئی ہیں، جوان بچیوں کی عزتیں خراب ہوئی ہیں۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ بچیاں اپنی ذاتی زندگی، ذاتی مسائل ان کے ساتھ شیئر کرتی ہیں، اور انٹرنیٹ پر درندے قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو ان کے ہمدرد بن کے سامنے آتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو وہ لوگ بلیک میل کرنے لگتے ہیں، اور بلیک میل کر کے ان کو دباؤ ڈال کے ان کو غلط کام کرنے پر مجبور کرتے ہیں، ان کی زندگیاں خراب کر دیتے ہیں۔ کئی شادی شدہ عورتیں ہوتی ہیں اور وہ گھریلو زندگی سے پریشان ہوتی ہیں، شوہر دھیان نہیں دیتا ہے، مسائل زندگی میں ہیں، اور پھر وہ سوشل نیٹ ورک پر اجنبیوں سے کنیکٹ ہوتی ہیں، اور پھر وہ لوگ ان کے ساتھ سمپتھائز کرتے ہیں، ایمپتھائز کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں آپسی رشتے بنتے ہیں۔ پھر کبھی شوہر کو معلوم ہو جاتا ہے اور ان کی زندگی خراب ہو جاتی ہے کہ ایسی باتیں آپس میں کر رہے ہیں جو صرف بیوی شوہر والی ہوتی ہیں، محبت اور اس طرح کی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ میں سوشل میڈیا پر ہوتی ہیں، اور پھر شوہر کو معلوم ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ کبھی الٹا بھی ہوتا ہے کہ شوہر اپنی ذاتی زندگی سے اکتا جاتا ہے، بیوی بہت خوبصورت نہیں، اور شادی ماں باپ کی پسند سے ہوئی ہے، اور بیوی ٹھیک ٹھاک رہتی بھی نہیں، ہمیشہ کام کاج میں لگی رہتی ہے، نہ کنگھی چوٹی ٹھیک سے کرتی ہے، نہ شوہر کے لیے تیار رہتی ہے۔ تو اب شوہر کا دل بیوی سے اکتا جاتا ہے اور وہ باہر تلاش کرتا ہے، باہر جا کے راستے پہ بیٹھ کے تو تلاش نہیں کر سکتا ہے، آسان ذریعہ اس کا کیا ہے؟ سوشل میڈیا، فرینڈ کے فرینڈ کی فرینڈ، اس طرح سے کوئی نہ کوئی اس کو بھی مل جاتا ہے، زمانے تک رشتہ داری چلتی رہتی ہے، اور کسی دن بیوی اس کا کوئی میسج چیک کرتے 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 سٹمبل ہو جاتی ہے اس کے اوپر، یہ کیا ہے، اور پوری چیٹ ہسٹری اس کی دیکھتی ہے، اور پھر بیوی اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، میں کہ چلی جاتی ہے، یا کچھ اور مسائل زندگی میں آ جاتے ہیں۔ تو کئی نکاح، حالانکہ بعض اوقات وہ بہت سیریس ریلیشن شپ نہیں ہوتی ہے، وہ بس چیٹنگ تک ہوتی ہے، لیکن چیٹنگ سے دل مجروح ہو جاتا نا، دل میں وہ بات بیوی کے لیے نہیں ہوتی جو کسی اور کے لیے ہے، اور پھر واپس سے ریوائنڈ انسان کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ جذبات انسان اپنے دل کے واپس سے بدل سکتا ہے؟ نہیں۔ بیوی سے جو ناراضگی اور کسی اور سے جو الفت پیدا ہو گئی، واپس سے ریسیٹ کرنے نہیں آتا، لاکھ قسمیں کھائے، لاکھ وعدے کرے، نہیں ہو پاتا ویسا۔ تو یہ جو سوشل میڈیا کی زندگی ہے، اس سے بہت آسان ہو گیا ہے کہ
ایسے رشتے قائم کیے جائیں جو رشتے مناسب نہیں ہیں۔ شادی شدہ لوگوں کے بھی رشتے ہوتے ہیں بعض اوقات، اور بے شادی شدہ بچے بچیاں ایک شوقیہ طور پر ان کی دوستیاں بن جاتی ہیں، لیکن دوستیاں بعض اوقات غلط رخ اختیار کر جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے، مان لو بچی ہے، اب باپ نے دے دیا موبائل، اب معلومات نہیں تھی اور فرینڈ بنا لی اتنے سارے، پھر فرینڈ سے چیٹنگ ہو گئی، کبھی محبت کی باتیں بھی ہو گئی، اور وہ ویسی رہی۔ اب اس کی شادی ہو گئی، اب شادی ہو گئی تو اس لڑکے نے کیا کیا، شرارت کی، شوہر کو بھیج دی ساری چیٹنگز، زندگی برباد کرنے کے لیے شوہر کو بھیج دیا، اور شوہر سب دیکھ رہا ہے کہ میری بیوی کا ایسا ہوا تھا، اور اس کو پھر برداشت ہوتا نہیں۔ دو میں سے ایک ہوتا، یا تو چھوڑ دیتا یا پھر ساتھ رکھتا، لیکن ساتھ رہ کے بھی وہ ساتھ رہتے۔ اب وہ لاکھ بولتی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہمارا ایسا، نہیں ہمارا ایسا، بس وہ اتنی حد تک ہی تھا، مجھے کیا معلوم۔ وہ بھروسہ نہیں کر پاتا ہے۔ کتنی زندگیاں بعض اوقات ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی خراب ہوئی ہے، حالانکہ چھوٹی نہیں اس اعتبار سے دیکھا جائے، لیکن یہ زنا تک نہیں گیا، ایک دوسرے کو چھونے تک بھی نہیں گیا، بس باتوں باتوں میں رہا، وہ کسی شہر میں، یہ کسی شہر میں، کبھی ملے بھی نہیں، کبھی دیکھا تک نہیں ایک دوسرے کو، لیکن اتنے حصے میں ہی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، شادی شدہ زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت ساری زندگیاں خراب ہوئی ہیں، جوان بچے بچیوں کی یا شادی شدہ جوڑوں کی۔ بعض اوقات بات بڑھ جاتی ہے اور شادی شدہ زندگیاں بھی ڈبل زندگیاں ہوتی ہیں۔ شادی کے بندھن میں دونوں بندھے ہوتے ہیں، لیکن یہ کسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے، وہ کسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے، کبھی قلبی لگاؤ کے اعتبار سے اور کبھی پوری شادی شدہ زندگی کے اعتبار سے۔ اللہ تعالی ہمارے سماج کی حفاظت کرے۔ مغربی تہذیب سے متاثر لوگ، ان کے لیے کوئی حدود نہیں ہوتی ہے، ان کے لیے کوئی حد بندی نہیں ہوتی، سب ٹھیک ہے، چلتا ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا ہے جس کے ذریعے سے شادی شدہ زندگیاں خراب ہو رہی ہیں اور جوان بچے بچوں کی عزتیں نیلام ہو رہی ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس معاملے میں انسان حساس رہے، اپنی حدوں کو جانے۔ ضرورت ہی نہیں آپ کو کسی لڑکی کو فرینڈ بنانے کی، نہیں میں دعوت دے رہا اس کو، پہلے ماں اور بہن کو دے، بہت دعوت دے رہا اس کو۔ لڑکیوں کو آپ دعوت دیں گے، اجنبی لڑکیوں کو آپ دعوت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے کوئی عالم ہے اس سے لوگ پوچھتے ہیں، ایک سمجھ میں بھی آتا ہے، وہ بھی حساب میں ہونا چاہیے ایک دم۔ یہ نہیں کہ پھر یہ بات کرے، پھر وہ اس کو ہارٹ بھیج رہی ہے، اس کو گلدستہ بھیج رہا ہے، ہاں یہ نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے علماء سے اس کے ذریعے سے، چاہے وہ موبائل فون ہو یا واٹس ایپ ہو، اس کے ذریعے سے لوگ پوچھ سکتے ہیں، مرد بھی پوچھ سکتے ہیں، عورتیں بھی پوچھ سکتی ہیں، لیکن اس کا اپنا دائرہ ہے۔ بہت پیار محبت کی باتیں، ہاں بات چیت کرنے میں بھی عورتوں کے اندر سلیقے سے بات ہونی چاہیے، بہت ہی آواز میں ہاں کشش پیدا کر کے بات کرنا نہیں۔ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اللہ نے ازواج مطہرات کو کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اگر تم واقعی اللہ سے ڈرنے والی ہو تو تم اپنی آواز میں ایسی لچک پیدا مت کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ تمہاری تمنا کرنے لگے۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، بات کرو تو بالکل ٹھیک ٹھیک سیدھی سیدھی بات کرو، اسٹریٹ فارورڈ بات کرو، ایک دم لچک والی ہاں انداز بنا بنا کے، نو، سیدھی بات، سختی بھی نہ ہو اس کے اندر کہ بدتمیزی تک اتر آئے، اور ایسی بھی بات نہ ہو کہ بالکل عشق کا دروازہ کھولنے والی ہو، کہ اس کے دل میں اس کے لیے چاہت پیدا ہو کہ کتنی اچھی بات کرتی ہے عورت، نہیں، بیچ میں بات ہو، سیدھی بات ہو، صاف ٹو دا پوائنٹ بات ہو۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات اس راستے سے بھی، سوشل میڈیا کے راستے سے فتنہ پیدا ہو جاتا ہے۔ پاؤں پھسلنے میں کتنی دیر لگتی، زیادہ دیر نہیں لگتی، لیکن پھر آدمی گرنے کے بعد اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں اس کے لیے یہ ایک بہت اہم ہے، یہ وقت ضائع کرنے کے بعد اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے
کیونکہ آپ دیکھیے انسان باقی لغزشیں آدمی سدھار بھی لیتا ہے، وقت ضائع ہو رہا، یوں ہو رہا، کر بھی لیتا صحیح، لیکن عزت جانے کے بعد، شادی خراب ہونے کے بعد یہ واپس سے صحیح ہو پاتا نہیں ہو پاتا. تو زندگی میں ایک داغ لگ جاتا ہے، زندگی میں ایک نقصان ہو جاتا ہے جس کی بھرپائی نہیں ہو پاتی ہے. لہٰذا ہمارے جوان بچے بچیاں ان کو خاص طور سے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا پر اس طرح کی قربتیں، تعلقات ان سے دور رہیں، اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. اور دعوت کے نام پر بعض اوقات شیطان کام پہ لگاتا ہے، دعوت گھر میں دو، جتنے دائرہ، مردوں میں مرد دعوت دیں، عورتوں میں عورتیں دعوت دیں. تو مرد عورتوں کی اس میں کیوں جا رہا تو وہاں پہ ان کو دعوت دے رہا، تو اس کو عقیدہ سکھا رہا ہوں میں، وہ بہت اچھی ہے عورت، وہ اس کو سکھا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، مت جاؤ ادھر، بہن کو بھیج اپنی، کسی عالمہ کو اس سے کنیکٹ کر. اسی طرح سے لڑکیاں، اور یہ میں یہ بتا رہا ہوں آج جو ماحول بن رہا ہے اور بنا ہوا ہے، ہماری بچیاں، جوان بچی کالج میں پڑھتی ہے، اس کے میں اسلام کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں، میں اسلام چھوڑنے والا ہوں، مجھے مطمئن کیجیے. کس کو بول رہا ہوں؟ لڑکی کو، مسلمان لڑکی ہے، اسلام بہت اچھا ہے. اب یہ بیٹھی پورے آرٹیکلز ڈھونڈ رہی ادھر ادھر سے، ہاں پورے ڈھونڈ کے اس کو بھیج رہی ہے، بچاؤ کسی طرح سے. اس کو بچانے کی کوشش میں انسان بعض اوقات خود پھنس جاتا ہے. کیوں آپ اسلام چھوڑنا چاہتے ہیں، یا کیوں آپ کو اسلام سے کیا اعتراض ہے؟ مجھے ایسا، میری زندگی میں یہ ہوا، میں بیمار پڑا، میرے باپ کی موت ہو گئی، میری ماں کی موت ہو گئی، میرے گھر میں ایسا ہو گیا، میرے فلاں بہن مر گئی، ایسا ہو گیا، کیا اسلام، کیا اللہ. اب وہ اس کو مطمئن کرنے کی کوشش میں بعض اوقات اس سے اس کی ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے. بولی بالی بچی ہے ہماری، اس کو کچھ بھی معلوم نہیں، لیکن وہ ڈاکو ہے، وہ بھیڑیا ہے، اس کو بیوقوف بنا رہا ہے. وہ سرے سے مسلمان ہی نہیں ہے، لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنی ولنریبلٹی اس کے سامنے پریزنٹ کر کے اس کی ولنریبلٹی کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے. سمجھیے اس بات کو، مجھے بچاؤ کر رہا ہو، اور بچانے والا ہمدردی اس سے پیدا کر رہا ہے، اور پھر یہی اس کو دبوچنے والا ہے، کیونکہ اس کا ایموشنل اٹیچمنٹ اس کے ساتھ ہو رہا ہے. وہ بچی کوشش کر رہی کسی طرح سے اس کو بچانے کی، اور پھر دھیرے دھیرے اس کو، آپ مت چھوڑیے اسلام، آپ اسلام پہ رہیے، اسلام بہت اچھا دین ہے، اسلام ایسا ہے ویسا ہے، کرتے 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 آپ کہاں رہتی ہو، آپ کیسی ہو، آپ کے گھر میں کون ہے، آپ کیا کھاتی ہو، آپ کو کون سا رنگ پسند ہے، کیا پڑھتی ہو آپ ایسا، آپ کی آواز اچھی ہے، آپ نے بہت میرے اوپر احسان کیا، اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، ہاں اچھا، بہت اچھا لگ رہا ہے، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگ رہا ہے، آپ جیسے لوگ ہوں گے تو کتنا اچھا دنیا میں، ایسے لوگ دنیا میں ہو جائیں تو دنیا اچھی ہو جائے، مجھے آپ بہت پسند ہو. یہ بھی شرما جا رہی، ہاں وہ بھی ہارٹ بھیج رہا ہے، یہ بھی اس کو تھینک یو بول رہی ہے. اب جو آپ کا شکریہ ادا کرے آپ اس سے نفرت کر سکتے؟ جو آپ کو بولے آپ سے اچھا دنیا میں کوئی نہیں، آپ اس کو ہیٹ کر سکتے؟ نہیں. آپ کے دل میں کیا ہو جاتا ہے؟ ایک نرم حصہ پیدا ہوتا ہے جہاں سے آپ کے دل میں گھسنا آسان ہو جاتا ہے، آپ کی دیوار کمزور ہو جاتی ہے، ڈیفنس کی، آپ کی دیوار نرم پڑ جاتی ہے، وہاں سے انٹری ہو سکتی ہے. ایک اچھا خاصا طبقہ ہے جو مسلمان بچیوں کو اس طرح سے بیوقوف بنا کے ان کو اسلام کی دعوت کے نام پر اپنے جال میں پھنساتا ہے. میں مسلمان بچیوں سے خاص طور سے کہوں گا اس بارے میں دھیان دیں، مت پڑو اس چکر میں. اپنی اماں کو دعوت دو، اپنے بھائی کو دعوت دو، ابا کو دعوت دو، گھر میں جتنے ہیں رشتہ دار ہیں ان کو دعوت دو، کزن بھی نہیں، جو قریب کے لوگ ہیں بالکل، جو محرم ہیں آپ سے. جوان بچیاں دوسری ہیں، آپ ان کو دعوت دو، ان کی اصلاح کی کوشش کرو. اپنا رینج، اپنے نیٹ ورک سے باہر مت جاؤ، آپ کے لیے بہت خطرہ ہے. تو انسان کو ایموشنلی ایکسپلائٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے، بچے سمجھتے نہیں ہیں، ان کو نہیں معلوم ہوتا ہے، بہت نازک اور بہت خیر خواہ ہوتے ہیں. بچیاں خیر خواہ ہوتی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ لوگ اسلام کی طرف آئیں، وہ کیا معلوم ہے، ڈسپشن ان کو معلوم نہیں ہے، ان کو دھوکہ معلوم نہیں. جیسے آدم علیہ السلام کا معاملہ تھا، دھوکہ دے دیا، اس نے دھوکہ دیا، میں بتاؤں تم کو یہ پیڑ کھانے سے کیا ہوگا، تم فرشتوں جیسے بن جاؤ گے. تو انسان دھوکے میں آ جاتا ہے، بچیاں بھی دھوکے میں آ جاتی ہیں اور زندگی برباد ہو جاتی ہے ان کی. اس سے پہلے کہ آپ کا کسی سے اٹیچمنٹ ہو،
آپ کہیں ٹھیک ہے میرے انکل سے ملاتی آپ کو میں، ان کا نمبر دے رہی، کرو. کسی عالم کا نمبر دے، بڑے انکل برابر اس کی خبر نکالتے، پورا جن نکالتے اس کا. وہ ہاں کون رے تو، اچھا کہاں رہتا تو، اچھا ایسا ہے کیا، ٹھیک ہے ادھر آ، تو بات کرتا تیرے سے، بیٹھ کے ہی بات کریں گے نا. دعوت بھی کھلاتا تیرے کو. کیا کھاتا تو، نان ویج کھاتا کہ ویج کھاتا؟ ویج کھلائیں گے تیرے کو، آ جا. کوئی نہیں آتا واقعی اسلام والا. ہاں نہیں میں دوسرے شہر میں ہوں. ٹھیک ہے تو کون سے شہر میں ہے، تیرے کو وہاں کا عالم ملاتے نا، ہر جگہ جن نکالنے والے ہیں. جو بھاگتا ہو تو غائب ہو جاتا ہو. یہ سب بچیوں کی عزتیں خراب کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. ہماری بچیاں بھولی بھالی، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، نیک ان کی حفاظت کرے، ان کی عزتوں کی حفاظت کرے. بعض بچیاں دھوکے میں آ جاتی ہیں، اور بعض اوقات عزت خراب بھی ہوتی، بچی بتاتی بھی نہیں. کیوں بتائے گی کسی کو، کیوں بتائے گی کسی کو؟ اس کی زندگی خراب ہوگی، اس کو معلوم ہے خراب ہو چکی ہوتی ہے. یاد رکھیں اس بات کو. ہماری بچیوں کو خاص طور سے اس بات کی تلقین کریں. جن تک یہ بات پہنچ رہی ہو تو سن رہی ہیں، جن تک نہیں پہنچ رہی ہے ان کو ہم بتائیں کہ بھئی ایسا بھی ہے. دھوکے میں مت آنا، دعوت 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 کچھ نہیں، چکر میں مت آؤ. ان کو کنیکٹ کرو، ان کو کنیکٹ کرو کس سے؟ علماء سے. مت پڑو اس کے اندر. بعض اوقات انسان کیسا ہے، اونٹ کو بچانے گیا، کنویں میں گر رہا اونٹ، دم پکڑ کے کھینچ رہا، اس کے کیا ہوگا؟ ہاں ہاں تو ہماری فاطمہ کھینچ رہی ہے اس کو پکڑ کے، ہاں نہیں ہوتا. اس کو لے کے جائے گا اونٹ، اس کو لے کے جائے گا. نہیں کرے یہ کام، اس کے بس کی بات یہ نہیں ہے. وہ اپنے دائرے میں کام کرے. اس طرح سے دھوکے بازی چل رہی ہے مارکیٹ میں، دھوکے میں نہیں آئے. یاد رکھیں اس کو. اعلیٰ کل حال آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ. نمبر 8 جو بڑا نقصان ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، ایک بڑا نقصان اس میں یہ بھی ہے، بلا تحقیق باتیں عام ہو جانا، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہوں یا سیاسی اعتبار سے ہوں، اور دونوں کا اپنا اپنا نقصان ہے. کوئی دینی میسج آیا آپ کے پاس اور وہ دینی میسج آپ کو لگا بہت اچھا ہے، کیا کرتے آپ؟ ہضم ہوتا آپ کو کہ میں میرے پاس رہیے، بے چینی ہوتی نا ایک دم. کیا کرنا چاہیے اس کو؟ شیئرنگ از کیئرنگ ہے نا. آدمی کیا کرتا ہے اس کو شیئر کرو. اس کو چاچا نانا، ہاں خالہ پھوپھا بہن بھائی سب کو، یا دور تک جو بھی ہے، یا اپنی وال پہ یا کھڑکی میں جہاں بھی لگانا اس کو پوسٹ کر دیتا. اس کو ساری دنیا میں پھیل جاتا. پھر کوئی عالم صاحب دیکھتے اس کو، اللہ کے بندے جھوٹی حدیث ہے، ہاں نکال دیتا. لیکن تب تک کئی لوگ اس کو ڈاؤن لوڈ کر چکے ہوتے ہیں، کئی لوگ اس کو پڑھ چکے ہوتے ہیں، کئی لوگ اس کو آگے فارورڈ کر چکے ہوتے ہیں. معلوم نہیں تعلیم صاحب ایسا. اسی لیے تو پوچھنا چاہیے نا. قرآن میں نہیں پڑھا تو نے؟ پچھلے ہفتے بھیجا تھا نا تو نے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سب کے لیے بھیجا تھا، تیرے لیے نہیں تھا کیا؟ وہ نہیں معلوم تو تحقیق کرنا چاہیے نا. تو نے سب کو تو ہی تو میسج بھیجا تھا نا کہ نہیں معلوم تو جاننے والوں سے پوچھو. اب تو کیوں نہیں چیک کیا اس کو صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ جھوٹی حدیث عام کر دیا، غلط مسئلہ عام کر دیا. ایک ویڈیو بہت اچھا لگا، بعد میں پتہ چلا وہ قادیانی کا ہے، ماں باپ کے بارے میں ہے، اور سب رو رہے اس میں، سب ماں باپ کے بارے میں، اور سن کے بچے کالج کے، ہاں اس کے، اور وہ آدمی صحیح نہیں ہے. رو رہے اس کو بھی رونا آیا بہت. بولا اور بھی لوگ رونا چاہیے بول کے فارورڈ کیا اس نے آگے، تم لوگ بھی رو. بعد میں پتہ چلا یہ صحیح نہیں ہے. یہ جو قصہ بیان کر رہا ہے وہ قصہ ہی جھوٹا ہے. ایسا ہے کیا؟ ہاں. تو نشر کرنے سے پہلے تیرے اندر تحقیق کا مزاج ہونا چاہیے. تو کبھی دینی بات ایسی ہوتی ہیں جو غلط ہوتی ہیں، اور آدمی بس اس لیے کہ اس کی نیت اچھی ہے، لوگ سدھرے ہیں، لوگوں کی زندگی میں بھلائی آئے، اس وجہ سے اس کو عام کرتا ہے. لیکن وہ ایک برائی کے عام کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کرنے لگے. سنتا ہے، بیان کرتا ہے، بیچ میں ایک اور اسٹیشن آتا ہے. وہ کون سا اسٹیشن ہے؟ تحقیق کا. وہ تحقیق کا اسٹیشن بائی پاس کر کے جاتا ہے. وہ سنتا ہے اور بیان کر دیتا ہے.
ایسا آدمی جھوٹا ثابت ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی نہ کبھی وہ جھوٹا میسج عام کرے گا اور لوگ کس کو جھوٹا بولیں گے؟ کیسے جھوٹا آدمی غلط باتیں بھیجتا کچھ بھی ہم کو، تو اس کا نام خراب ہوگا، اس کا اعتماد ختم ہوگا. تو یہ کیا کریں؟ تحقیق کر کے بھیجیں. تو بلا تحقیق چیزیں نشر ہوتی. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، وہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سیاسی ہوتی ہیں. فلاں علاقے میں مسلمانوں کے خلاف لوگ جمع ہو رہے ہیں، جلدی کرو مسلمانوں، پہنچو وہاں پہ، تیاری میں آؤ. اب مسلمان وہاں پہنچے، 100 نہیں پہنچے، 50 ہی پہنچے. اب دوسرے لوگوں نے دیکھا کوئی جمع تھا نہیں، اس نے بھیجا میسج، اس علاقے میں مسلمان آ رہے ہیں اور تیاری میں ہیں، جاگو بھاگو. اب اس کی طرف سے لوگ آئے، پہلے نہیں آئے تھے. اس بیوقوف نے کیا کیا، ذرا سا ایک ذاتی جھگڑا کسی سے تھا، اس چھوٹے جھگڑے کو کیا کر دیا، قوم کا جھگڑا بنا کے مسلمانوں کو بلا لیا. اس کی دکان کا جھگڑا تھا، اس کے مکان کا جھگڑا تھا، اس نے کیا بنا دیا، اس کو قوم کا جھگڑا بنے. ایسا بھی ہوتا ہے کبھی. اب یہاں سے آئے تو وہاں سے بھی آئے اور جھگڑا ہو گیا، اور نہیں ہونے والا جھگڑا ہو گیا. کبھی ایسا ہوتا ہے، پرانا کوئی ویڈیو ہوتا ہے، کسی نے شرارت کے لیے اس کو آج کے دور کا بنا کے بھیجا ہوتا ہے. کتنے لوگ ہم میں اس کے وکٹم ہے نا. کئی ایسے غلط میسج ہوتے ہیں، پھر تحقیق کرنے پہ معلوم ہوتا ہے ارے بھائی یہ 8 سال پرانا ویڈیو ہے اور یہ انڈیا کا بھی نہیں ہے، یہ کسی اور ملک کا ہے، اور ہم لوگ سمجھ رہے ہیں ہمارے ملک کا، اور ہمارا ایسے یہاں ظلم ہو رہا ہے. دیکھو اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو، مسلمانوں کی محبت ہے، تو اسے کم سے کم 100 لوگوں تک فارورڈ کرو. ہے نا ایسے؟ ہاں، جوشیلے ہمارے پاس کم ہے کیا؟ اگر تمہارے دل میں ایمان ہوگا تو تم اس کو دیکھ کے چپ نہیں بیٹھو گے، آگے بھیجو گے. اب بعد میں پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ تو ہمارے ملک کا ہے بھی نہیں، اور اس دور کا بھی نہیں ہے، پرانا ہے، اور وہ کوئی جھگڑے فساد کا بھی نہیں ہے. یہ جتنے مرے ہوئے لاشیں پڑی ہوئی ہیں سب سیلاب کی ہیں، وہ کسی فساد میں مارے گئے ہوئے لوگ بھی نہیں ہیں. تو ایسا ہوتا ہے. بعد میں پھر کوئی بتاتا ہے تو بتا اچھا ایسا ہے کیا، سوری، لیکن اس نے جو نقصان پیدا بھڑکایا، جو نقصان پیدا کیا، اس کا سوری سے ختم ہو جاتا. آپ کسی کی چیز توڑے، موبائل اٹھا کے پٹک دیا اور بولے سوری، ہوتا ہے ایسا؟ موبائل فون واپس لا کے دے، بولے کہ سوری لے لے تیرا واپس، میرا موبائل دے لیکن تیرا سوری تو دے لے واپس آئے گا موبائل؟ نہیں آئے گا. بعض اوقات قوموں کا نقصان ہو جاتا ہے. تو اس کو بھی یاد رکھیں کہ غلط باتیں پھیلانا، اس کی لاپرواہی کبھی انٹینشنل نہیں ہوتا ہے. بھئی آدمی خیر خواہی سی تو آگے بھیجتا نا، کہ وہ ضروری سمجھتا ہے اس کو بھیجوں گا نہیں تو میں سیدھا جہنم میں جاؤں گا، تو اس کے لیے کیا کرتا ہے، عام کرتا اس کو. مسلمانوں کی محبت ہے، مسلمانوں سے ہمدردی ہے، امت کا درد ہے، آگے بھیجتا اس کو. لیکن بعض اوقات وہ جھوٹی بات ہوتی ہے اور بعض اوقات سچی بھی ہوتی ہے، لیکن اس کو بھیجنا مناسب نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے نقصان بھی ہو سکتا ہے. اس کو صحیح آدمی تک بھیجنا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ساری امت تک پہنچاتے ہیں. ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں کچھ باتیں ہوتی ہیں، ہم گھر میں آ کے سب کو بتاتے. چاچا کا اور نانا کا بہت جھگڑا ہو گیا، آ کے بولتا گھر میں؟ نہیں بولتا. جانو بچوں کے سامنے نہیں بولنا ہے چیز، غلط امپریشن پڑے گا ان کے اوپر. چچا نے دادا کی پٹائی کر دی، اب بدتمیزی، غلط کام کیا اس نے، اب آ کے بولتا ہے. ان کی ہمت بڑھے گی بچوں کے سامنے بتاؤں، نہیں بتاتا ان کے سامنے، کیونکہ عزت بنی رہے، دادا کی بھی رہے اور چچا کی بھی رہے. ان کا جھگڑا ہے، اس کو حل بڑے لوگ کریں گے، وہ بدتمیزی اس کو ڈانٹیں گے بھی جس نے باپ پہ ہاتھ اٹھایا، لیکن وہ بات ہم بچوں کے سامنے بیان کریں گے. بہت ساری چیزیں نہیں بتاتا آدمی. خاندانی معاملات بھی سب عام نہیں کرتا ہے، کچھ باتیں بولی جاتی، کچھ باتیں نہیں بھی بولنے کی رہتی. لیکن دین کے معاملات میں آدمی دیکھیے ایک دم آسانی سے سارے مسائل چیزوں کو عام کرتا. بلکہ بعض اوقات رہتا فلاں عالم صاحب کا انتقال ہوگا، پتہ چلا نہیں ہوا ان کا انتقال، وہ خود ہی بولتے نہیں بھائی میں ہوں، گھبراؤ مت، ابھی نہیں گیا، میں جاؤں گا لیکن ابھی نہیں گیا. ایسا ہوا بھی کہ ڈال دیا کسی نے اور وہ نہیں انتقال ہوا تھا ان کا، تو بعد میں ڈالا نہیں سوری نہیں ہوا ابھی تک انتقال. پھر اگلی بار سچی میں واقعی ہوا ان کا، تو بولا کنفرمڈ انتقال ہوا ہے ان کا.
پکا بتایا گیا ہاں اب ہوا ہے الحمدللہ. بغیر تحقیق کے خبریں عام کرنا، کیوں آپ کو اتنا شوق ہے کہ آپ پہلے بنیں؟ آپ کو کیوں شوق ہے کہ آپ فرسٹ بنیں، کہ آپ کو معلوم ارے یہ جلدی دیتا اپنی کو نیوز؟ تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. نمبر 9، سنگین عالمی معاملات میں کم فہم لوگوں کی گفتگو. اب دیکھیے جو پچھلی بات میں نے کہی، اس میں بعض اوقات قوموں کے بیچ میں جھگڑے ہو جاتے ہیں غلط نیوز کی وجہ سے. کتنی بار ایسا ہوا ہے، ایک غلط بات خبر عام کرنے کی وجہ سے آپس میں جھگڑے قوموں کے ہو جاتے ہیں. نہیں کرنا چاہیے. باتوں کو عام طور سے نشر اور بھڑکاؤ انداز میں بیان کرنا ٹھیک نہیں ہے. بلکہ علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ مان لو کسی علاقے میں کسی مسلمان پر ظلم ہوا، آپ اگر اس کو ویڈیو بنانے والے نے کیوں بنایا ویڈیو، ایک مسلمان کو پکڑے اس کو بہت مارے، اس کا ویڈیو بنائے، اسلام کی وجہ سے مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کو مارے، اس کا ویڈیو بنائے اور نیٹ پہ ڈالے. آپ کیا کرتے؟ ان کے گول کو آگے بڑھاتے. انہوں نے کیوں ڈالے ویڈیو؟ تاکہ مسلمان اس کو دیکھے اور ڈرے، ان میں دہشت آئے. آپ کیا کرتے؟ اس کو سارے نیٹ ورکس پہ دیکھو مسلمان کے ساتھ ایسا ہو رہا، تو 100 لوگ ڈرے تھے اس کو دیکھ کے، اب آپ نے 50,000 تک اس کو پہنچا دیا. ڈرو، حل تو ہوتا نہیں. اس کا نام بھی آپ کو معلوم نہیں، اس کا ایریا بھی ڈھنگ سے آپ کو معلوم نہیں، نہ آپ نے اس کے لیے کچھ قانونی کارروائی کی کہ اس کی حفاظت ہو، اس کا حق اس کو ملے، کچھ بھی نہیں کیا آپ نے اس کو. لیکن آپ نے کیا کیے؟ ایک کو پریشان ہوا، اس کی وجہ سے 10 ڈرے تھے، آپ نے 1000 کو ڈرا دیا اس کی وجہ سے، 50,000 کو ڈرا دیا اس کی وجہ سے. وہ چاہتے ہیں کرنے والے اس طرح کے کہ مسلمان یا تو ڈر کے چپ بیٹھ جائے، گھبرا جائے ایک دم، یا پھر مسلمان ریاکٹ کرے تاکہ کچھ بڑا کرنے کا موقع ملے. یاد رکھیے میری بات کو، یا تو ڈر کے ایک دم مسلمان کیا ہو، گھبرائے رہیں، سہمے رہے بھائی معلوم نہیں کل کو ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور ڈر کا ماحول پیدا کر دو. یا پھر کیا کرو، مسلمانوں میں سے کچھ ہمارے جوشیلے لوگ ہیں ان کو ریاکٹ کرنے دو، وہ ریاکٹ کریں گے تو ہم بڑی کارروائی ان کے خلاف کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے مسلمانوں کا ریاکشن لینے کے لیے بھی کیا جاتا ہے. نبی کے بارے میں ایسا بول دیا، قرآن کے بارے میں ایسا بول دیا. اللہ کے بندے، تو نے قرآن کے بارے میں صحیح بات کبھی بولا ہے اپنے گھر والوں کو؟ اسلام کے بارے میں تو صحیح تو کبھی بتاتا نہیں ہے، اور اگر کوئی غلط بول دیا تو تجھ کو غصہ آ رہا ہے. آنا بھی چاہیے، ٹھیک ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں کوئی غلط بات بولے ہم برداشت نہیں کرتے، بٹ تمہارا جو قدم ہے اس سے فائدہ اسلام کا کیا ہوگا، مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ تو ایک آدمی کھڑا ہو کے کچھ بھی غلط کام کرے گا، اس کی وجہ سے تیرے اطراف پورے شہر کے اندر ماحول گندا ہوگا، اور اس کی وجہ سے سارے مسلمانوں کی جان و مال کا نقصان ہوگا، دکانیں ان کی خراب ہوں گی، ان کے گھر خراب ہوں گے. کیا کرے گا تو بتا؟ کیا اب تو نے کمایا مسلمانوں کے لیے؟ محبت رسول کے اوپر، محبت اسلام کے اوپر، محبت قرآن کے اوپر کیا ملا تجھ کو؟ قانونی کارروائی کرتا، کچھ تو ملتا اس کے بدلے میں، نتیجہ نکلتا. غلط کام کرنے والے سماج سے کاٹے جاتے، پولیس پکڑ کے ان کو لے جاتی، سماج سے وہ لوگ دور کر دیے جاتے، تو ایک اور بات تھی. نہیں، تو نے تو اور موقع دے دیا کہ ہم لوگ دیکھو ایسے لوگ ہیں، کچھ کارروائی ہماری خلاف کرو. تو غلط خبریں پھیلانے سے بہت نقصان ہوتا ہے. ہم ایسے لوگوں کے ایجنڈا کو، اور علماء نے، شیخ صالح الفوزان اور اس طرح کے جو بھی علماء ہیں ہمارے، انہوں نے کہا کہ اس طرح کی ویڈیو عام نہیں کرنا چاہیے، اس سے مسلمان ڈیمورلائز ہوتے ہیں، ان میں ڈر اور خوف پیدا ہوتا، نہیں کرنا چاہیے. کہ کیا کیسا ہوتا؟ اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا؟ اللہ کے بارے میں بدگمان ہوتا ہے آدمی. کیسے حالات دنیا میں چل رہے، کچھ سولوشن تو نہیں نکل رہا نا اس کا، کچھ سولوشن نکلے. بھائی فلاں بیمار ہے، پہنچو ان کی عیادت کے لیے، علاج کے لیے، انڈرسٹوڈ ہے وہ. لیکن اس طرح کی جو حالات سیاسی بگڑ رہے ہیں، اس کو ہم اگر نیوز میں بہت زیادہ اچھالیں تو ہر انسان نا امید ہو جاتا ہے. کیوں ایسے حالات ہو رہے اپنے، کیا کیا جائے اس میں؟ کوئی سولوشن نہیں. اللہ سے بدگمان ہوگا، اور آدمی دین کے بارے میں ہی ہوگا کہ کیوں ایسا مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. تو اس طرح کی نیگیٹو مینٹالٹی آدمی کی پیدا ہوتی ہے، اس کا حاصل کچھ بھی نہیں. اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ان لوگوں تک وہ بات پہنچانا چاہیے جو واقعی اس کے بارے میں کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں. سماج کے بڑے لوگ جو اس معاملے میں کوئی حل نکال سکتے ہیں، کوئی اس کے بارے میں یعنی واقعی کچھ کر سکتے ہیں.
تو یہ ایک چیز ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے. اسی طرح سے اور ایک نقصان اس کا یہ ہے کہ تبلیغ کے نام پر فرقہ وارانہ منافرت یا حق کے دفاع کے طور پر فرقہ وارانہ یا آپس کی نفرتوں کا پھیلنا، یہ سوشل میڈیا میں بہت زیادہ ہوتا ہے. مختلف گروپس میں مختلف مسلک کے لوگ، مختلف فکر کے لوگ جمع، اور ایک کو بھی دعوت کا سلیقہ نہیں، اور آدمی کچھ بھی اس کے اوپر بد زبانی کے ساتھ بولتا ہے. دیکھو تمہارا عالم، اس کو عقل ہے کیا، ایسا ایسا ایسا. اب ظاہر بات ہے اگرچہ اس عالم کی بات غلط ہے، لیکن جو اس کو چاہنے والے ہیں جب اس انداز سے سنتے ہیں، وہ بھی کیا کرتے ہیں، ان کے عالموں کو گالیاں دینا شروع کرتے ہیں، پھر ایک دوسرے پر لعنتیں کرتے ہیں. چاہے وہ فیس بک ہو، چاہے واٹس ایپ کے گروپس ہوں. فیس بک پہ آدمی ڈال دیتا ہے کچھ بھی، پھر دوسرا اس کے خلاف ایسی زبان اختیار کرتا ہے، اس پہ ایسے کمنٹس کرتا ہے جو اس کی پوری عزت کو کم کر دیتے ہیں. کبھی وہ بات علمی ہونے کے باوجود بھی اس کے اندر کچھ ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں کہ جو نامناسب ہیں. الفاظ ایسے استعمال کرتا ہے، نیتوں پر کبھی آدمی حملہ کرتا ہے، کبھی کسی بڑی شخصیت کے بارے میں ایسے انداز میں بات کرتا ہے جس سے اس کی غلطی ظاہر ہونے کے بجائے اس کا غصہ ظاہر ہوتا ہے. لوگ پسند نہیں کرتے، پھر ایسے انداز میں جواب دیتے ہیں جو اور بھی بدتمیزی والا ہوتا ہے. اس سے ماحول اور گندا ہو جاتا ہے. تو اصل غلطی کی اصلاح نہیں ہوتی اور کوئی آدمی اس غلطی سے بچتا نہیں، لیکن آپس کی نفرتیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اور تو میں کرتے کرتے اتنا زیادہ نیچے تک بات چلی جاتی کہ کبھی کبھی گالیاں بھی اس پر آ جاتی ہیں. حاصل کچھ بھی نہیں، کریکشن کچھ بھی نہیں ہے. مسجد میں پیشاب کرنے والے کی اصلاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کی؟ نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ. ایک بڑا طبقہ لوگوں کا نہیں جانتا ہے، آپ پہلے ہی سے اس کے لیے نیگیٹو جملے استعمال کر دیں تو ماننے کا مزاج بھی ختم ہو جاتا ہے اس کا. کوئی آدمی جان رہا ہے، آپ نے اس کو سمجھایا ہے، پھر بھی آدمی غلط کر رہا ہے، اس کو آپ ڈانٹ دیں، سخت بولیں، سمجھ میں آتا ہے. لیکن ایک آدمی نہیں جان رہا ہے، اس کو آپ بتائیں نہیں اور اس کے بارے میں غلط باتیں آپ کریں، اور بجائے اس سے بات کرنے کہ آپ نے اس کو کیا کر دیا، نشر کر دیا، اس میں رجوع بھی نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھی یہ چیز آپس میں ہوتی ہے، کبھی بات جو ہے یہ بھی اسی حق کو مانتا ہے، یہ بھی اسی حق کو مانتا ہے، حق والے ہیں، لیکن آپس میں کیا ہو جاتے ہیں، ان میں کسی چھوٹے سے علمی نقطے کے اوپر. کبھی کبھی بہت سیریس بات بھی نہیں ہوتی، چلو بہت سیریس بات ہو، اس کو بولا جا رہا ہے تو سمجھ میں آتا ہے. کبھی کبھی کوئی چھوٹا علمی مسئلہ ہوتا ہے اور فقہی اعتبار سے علماء کی رائیں اس میں مختلف ہوتی ہیں، اس کی ترجیح یہ ہے، اس کی ترجیح یہ ہے، اور پھر اس کے اوپر ایک دوسرے سے وہ ایسے الجھ جاتے ہیں کہ پبلک دیکھ رہی ہوتی ہے کہ علم والے لوگ ایسا کر رہے ہیں تو پھر ہم ان سے اچھے ہیں. پھر یہ ان کی طرف سے کمنٹ کرتا ہے، وہ ان کی طرف سے کمنٹ کرتا ہے، وہ ان کو برا بولتا ہے، یہ اس عالم کو برا بولتا ہے. تو بعض اوقات دو عالموں کا انٹرنیٹ پر آ کر، فیس بک پر آ کر ایک دوسرے کے خلاف بد زبانی کرنا، دیکھیے علمی تنقید یہ اپنی جگہ ہے اور یہ ہوتا رہا ہے اور ہوگا. علماء علمی انداز میں ایک دوسرے کی خطا کو بیان کرتے ہیں. آپ دیکھیے سینے پر رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کے مسئلے میں شیخ بن باز کا انداز آپ دیکھیے. اگرچہ شیخ البانی نے کہا بدعہ اجازیہ ہے، لیکن شیخ بن باز نے کتنے سلیقے سے اس کا جواب دیا ہے. وہ خود ایک اپنی جگہ ہے کہ کس طرح سے انہوں نے جواب دیا، کس طرح سے رد کیا. ایسے عام طور سے آپ علماء کے انداز کو دیکھیے کہ فقہی مسائل میں بعض اوقات اختلافات علماء میں ہوتے ہیں، اس کو ایسے انداز میں جواب دیا جائے کہ جو مناسب ہو، کہ جو اس مسئلے کی غلطی اور کمزوری کو بتاتا ہو اگر وہ غلط ہے، لیکن اس عالم کی عزت کو گھٹاتا نہیں ہو جو معتبر ہے. یہ دونوں چیزیں ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، ورنہ لوگوں میں جرت پیدا ہو جائے گی کہ پھر چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی بنیاد پر وہ سارے ہی عالموں کے خلاف زبان درازی کرنے لگ جائیں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں اگر کوئی کل تک صحیح تھا آج غلط چلا گیا تو پھر اس کے بارے میں اگر آدمی سخت زبان استعمال کرے یہ اور بات ہے، خصوصاً جب کہ اس کو سمجھایا گیا ہو اور اس میں ضد ہو اور انحراف ہو. ایسا ہو سکتا ہے نا،
آج ایک آدمی ہدایت پر ہے، کل غلط چلا گیا اور غلط ہی جا رہا، سمجھا رہے تو بھی سن رہا نہیں کسی کا. شہرت کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، سیاست کی وجہ سے، کسی وجہ سے آدمی منحرف ہو سکتا ہے. پھر وہاں ضروری ہوتا ہے کہ لوگوں کی تنبیہ کے لیے اس کے بارے میں سخت بات بولی جائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ کتنا غلط ہے. دونوں میں فرق ہوتا ہے. اہل حق کا آپس میں ایک دوسرے کے لیے الفت کے انداز میں، علمی انداز میں غلطی کی وضاحت کرنا، نصیحت کے انداز میں یہ مناسب ہے، لیکن اس طرح سے نہیں کہ ایک دوسرے کی عزت اچھالی جائے. تو یہ بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، اچھے واعظ کے ذریعے، اور ان سے بحث و مباحثہ جدال کرو ایسے طریقے سے جو اچھا ہو، ایسے طریقے سے جو اچھا ہو. تو واعظ بھی کیسا ہونا چاہیے؟ اچھے طریقے سے. اور ڈیبیٹ بھی کیسا ہونا چاہیے؟ یا اختلافی مسائل پر گفتگو، تردید اور اس طرح کی چیزیں بھی کیسی ہونی چاہیے؟ اچھے طریقے سے. نہیں تو اس کا نتیجہ غلط نکلتا ہے، اس کا انجام برا نکلتا ہے. سلیقے سے اگر کام نہ کیا جائے تو نقصان ہوتا ہے. خاص کر کے جب کسی کا رد کرنا ہو غلطی پر، اور اگر صحیح سلیقے سے اس کو نہ بتایا جائے تو پھر اس کے دل میں اس کی انا جاگ جاتی، وہ ماننے کے بجائے انکار کر دیتا ہے. کسی کی انا کو جگائے بغیر اس کی تردید کرنا یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے، خصوصاً جب کہ وہ اہل حق میں سے ہو. کیونکہ اہل حق ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلطی نہیں کرے گا. غلطی کوئی بھی کر سکتا ہے، صحیح آدمی بھی غلطی کرتا ہے، اچھا آدمی بھی غلطی کرتا ہے، غلط آدمی بھی غلطی کرتا ہے، لیکن دونوں کا طریقہ الگ ہونا چاہیے. ایک دم گمراہ قسم کے لوگوں کی غلطی ہے جو سب جانتے ہوئے غلط راستے پر چل رہے ہیں، ان کے لیے تھوڑا سختی استعمال کی جاتی ہے، لیکن اور موقع ہو تو اس کے لیے بھی نرمی اختیار کی جائے تاکہ اس کی بھی اصلاح ہو. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں کیا کہا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. فرعون سے تم دونوں جب بات کرو گے تو اس سے نرم بات کرنا. بہت ممکن ہے کہ وہ کیا ہو، تاکہ وہ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ، وہ نصیحت مان لیں، او یخشیٰ، اللہ سے ڈرنے والوں میں شامل ہو جائے. تو امید دلائی موسیٰ علیہ السلام کو کہ ایسا کرنے سے ایسا ہوتا ہے، تو تم کیا کرو، نرمی سے بات کرو. تو کیوں نہ ایسا کیا جائے. لیکن سوشل نیٹ ورک پر آپ دیکھیے بعض اوقات بچے ہوتے ہیں، معلومات کچی ہوتی ہے، عقل بھی کچی ہوتی ہے، لیکن زبان کیسی ہوتی ہے، مضبوط. اور پھر ایک دوسرے کی جو عزتیں اچھالتے ہیں، بلکہ بعض اوقات ان کی عزتوں سے بڑھ کے ماں باپ بھائی بہن سب کے تذکرے اس میں آتے ہیں. گالی گلوچ پر معاملہ ختم ہوتا ہے، اور ختم ہوتا بھی نہیں، اگلے دن پھر شروع ہوتا ہے. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. تو سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ بھی ایک مسئلہ بہت بڑھا ہے کہ آپس کی نفرتیں بڑی ہیں، کہ آدمی ایک دوسرے کے خلاف اتنا بول دیتا ہے کہ ملاقات ہو تو اصلاح کی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء. مومن تانے دینے والا، مومن لعنتیں کرنے والا، مومن بے حیائی کی باتیں کرنے والا، اور مومن سخت دل دکھانے والی بات کرنے والا نہیں ہوتا ہے. تانے دینا یا لعنتیں کرنا یا پھر فحش باتیں کرنا، بے حیائی کی باتیں کرنا، یا اسی طرح سے سخت باتیں کرنا جس سے دل دکھتا ہو، چبھو کے بات کرنا، طریقہ ٹھیک نہیں ہے. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اس سے اصلاح نہیں ہوتی ہے، اس سے محبت پیدا نہیں ہوتی ہے. اس کی بجائے نفرتیں جنم لیتی ہیں اور بغض عداوت پیدا ہوتا ہے. تو امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے، تو یہ بھی اس کے ذریعے سے مصیبت پھیلی ہے. نمبر 11، دہشت گرد تنظیموں کا شکار بننا. یہ بھی سوشل میڈیا کی وجہ سے ہوا ہے. بہت سے نوجوان فیس بک پہ یا اسی طرح سے اور بھی نیٹ ورکس ہیں، ان پر جا کر وہ ڈیٹا پورا ان کے سامنے آتا ہے. فیس بک پیج بنا دیا کسی نے، دہشت گرد کوئی تنظیم ہے، انہوں نے کوئی فیس بک بنا دیا اور اس پر اپلوڈ کر رہے ہیں اپنی باتیں. جاگو، ایسا کرو، دیکھو فلانے ایسے، دیکھو فلانے ایسے، ہم کو کچھ کرنا پڑے گا. بھڑکا رہے نوجوانوں کو، بہادری کی باتیں ان کے سامنے کر رہے ہیں.
نوجوان میں وہ مزاج ہوتا ہے، کبھی دینی کتابیں پڑھ کر، صحابہ کے واقعات دیکھ کر، سلف کے واقعات دیکھ کے کیسے جنگوں میں بہادر تھے وہ، یا کبھی فلمیں دیکھ کر بھی ان کے اندر ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی ہیرو ہوں، مجھ کو بھی کچھ بننا ہے، یہ ہوتا ہے۔ اب وہ انہی جذبات کو بھڑکاتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے ریسرچ کی انہوں نے بتایا کہ IS کے یا داعش جس کو آپ کہتے ہیں، ان کے لوگوں کے ایک خاص خصوصیت تھی کہ یہ ویسٹرن کلچر میں پلے بڑے لوگ تھے عموماً، اور انہوں نے جو بھی کیا اس کی ایسے طریقے سے ریکارڈنگ کی جو بہت پروفیشنل تھی، اور وہ ریکارڈنگز جو ہے فلموں کے انداز میں تھی بالکل، کہ انسان کے اندر وہ جو جذبات ہیں فلمی انداز کے ایک دم بہادری والے وہ جاگ جائیں کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں، میں بھی ان جیسا بن جاؤں۔ اس طرح سے انہوں نے ویڈیوز بنائے پروفیشنل لیول پر اور اس کو عام کیا۔ اس سے کئی لوگوں کے، نوجوانوں کے جو کم فہم نوجوان ہیں، ان کے دلوں میں جذبات پیدا ہو کہ ہم بھی اس سٹوری کا پارٹ بنے تو ہم بھی گلوریفائی ہوں گے۔ اور ایک طبقہ نوجوانوں کا خاص کر کے اس طرف سے، مغرب کی طرف سے، اور اسی طرح سے عربوں میں سے بھی کچھ لوگ اس میں شامل ہو گئے۔ زندگی خراب ہو گئی، اسلام کا نام بھی خراب ہوا، حاصل کچھ بھی نہیں۔ تو اس کے لیے ایسے نیٹ ورک سے آدمی بچے جو مسلمانوں کے جذبات بھڑکا کے انہیں کچھ کرنا چاہیے کی طرف لے جائیں۔ کچھ کرنا چاہیے، 5 ٹائم کی نماز پڑھنا چاہیے، ہاں یہ نہیں مسلمانوں میں ابھی، اور آپ کچھ کرنا چاہیے بول رہے ہیں ان کو۔ ماں باپ کا خیال رکھنا چاہیے، بیوی بچوں کا خیال رکھنا چاہیے، سماج کے اندر جو بے حیائی پھیل رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے تربیت کرنا چاہیے، مسلمان بیماروں کے لیے کچھ کرنا چاہیے، بیواؤں کے لیے کچھ کرنا چاہیے، یتیموں کے لیے کچھ کرنا چاہیے، جو جاب لیس ہیں ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے، جن کو رشتے نہیں مل رہے نکاح کے لیے ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے، جو غریب اور فقیر ہیں، محتاج ہیں، جن کو کچھ نہیں ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے، جو بستروں پہ پڑے ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ یہ کرنا نہیں چاہیے، خالی پولیٹکس میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، یہ کون سا کرنا چاہیے؟ حاصل کیا ہے اس کا؟ کچھ بھی نہیں اس کا حاصل۔ بعض اوقات انسان علماء کو برا کہتا ہے۔ علماء کیا کرتے ہیں؟ صبح سے شام تک وہی درس 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 درس۔ یہ کوئی کام ہے؟ خالی درس، توحید کا درس، نماز کا درس، عقیدے کا درس، فقہ کا درس، ہاں اخلاق کا درس۔ جب دیکھے جب درس، کچھ کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ کچھ قدم اٹھانا چاہیے۔ اٹھانے کا موقع نہیں ہوتا، اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ اچھا اٹھانے کے بعد کیا ہوتا؟ اس کو ملنے جاتے، ڈبہ لے کے، کیسی حالت ہے تمہاری؟ اتنے مہینے سے تو ہم کو ملنے بھی نہیں ملا تم کو، اب جا کے پتہ چلا تم کہاں ہو، اب ہم تم کو ملنے آئے۔ بولے فکر مت کرو، الحمدللہ یہاں میں ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے اندر میں درس لیتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ درس دیتا ہوں اندر۔ اور کئی لوگ ہیں جو گمراہ تھے، کئی لوگ ہیں جو ایسے تھے، ان کو درس کے ذریعے سے الحمدللہ فائدہ ہو رہا ہے۔ صبح میں ایک درس ہوتا، شام میں ایک درس ہوتا، تو اس کی وجہ سے کافی چینج آ رہا ہے۔ اور کئی لوگ مسلمان بھی ہوئے۔ اور درس میں جب دیتا ہوں تو پولیس بھی 2-4 آ کے اندر سنتے میرا درس، ماشاءاللہ۔ اور باہر تم کیا بولتے تھے؟ صبح درس، شام درس، اور تم بھی تو ابھی درس کرنے لگ گئے نا۔ تو یہی درس اگر باہر دیتے تو یہ 15 کی بجائے 150 ہوتے تھے نا۔ تم نے ان کو وہاں غلط کہا، تو تم کو درس دینا تھا تو اندر آ کے کیوں دے رہے؟ باہر ہی دینا تھا نا۔ کیا تبدیلی لائی تم نے؟ کچھ تو اچیو نہیں کیا تم نے۔ اور تم خود آئے، لیکن تمہارے پیچھے تم سے جتنے لوگوں نے تم کو فون کیا تھا، اور جتنوں کو تم نے فون کیا تھا، اور جتنوں سے تم کنیکٹڈ تھے، ان میں سے بھی کئی بیچارے کائے کو لائے معلوم بھی نہیں ان کو، خالی ان کو بھی پکڑ کے ڈال دیا اندر۔ ان کا کریئر ختم، ان کے ماں باپ، ان کے بیوی بچے، ان کے خاندان، ان کی بہنیں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، تم نے ان کو اندر بٹھا دیا سب کو، صرف اس وجہ سے کہ تمہارے کیا تھے، وہ کنیکشن میں تھے۔ ان کی لائف خراب کر دی تم نے۔ تم کو درس ہی دینا تھا تو چپ چاپ باہر دیتے نا۔ اتنے لوگوں کی زندگی خراب کر کے تم جا کے اندر درس دے رہے، کیا فائدے کا؟ سوچیے جتنے لوگ ایسے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ حکومت ایسی بیٹھی رہے گی، آپ کچھ بھی کرو ہم کچھ نہیں کریں گے، انٹیلیجنس نہیں رہتی،
آپ کیا کر رہے کیا نہیں کر رہے ان کو شک ہو جائے کسی کے اوپر، اس کے بعد دھیان نہیں دیں گے. وہ لوگ نادان لوگ ہیں، وہ لوگ، ان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں، ان کے پاس ٹریننگ نہیں، ان کے پاس عقل مند لوگ نہیں ہیں. ایسے ہی وہ لوگ چل رہے ہیں؟ نہیں، تحقیق کرتے ہیں وہ لوگ، دیکھتے ہیں سب، لیکن اس کو پنپنے دیتے ہیں. یہ پھر اس کے بعد گڑبڑ کرنے سے پہلے اس کو گھر کو لے جاتے ہیں وہ لوگ. تو اس طرح سے بہت سے لوگوں کی زندگی خراب ہوئی اور کچھ حاصل نہیں ہوا ان کو. لیکن اس میں کیا ہوا، نیوز میں 10-15 دن تک وہ فلیش ہوتا رہتا ہے، نیوز میں وہ آتا رہتا ہے، اور لوگ گھر میں بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں مسلمان ہمارے دیش کے لیے خطرہ ہیں، مسلمان امن و امان خراب کر رہے ہیں. پھر پڑوسی جب اس کو ملتا باہر اور کیسے کھانا ہو گیا، اس کو دیکھتا ہے، ایسا جواب نہیں دیتا ہو، کیونکہ نیوز میں وہ دیکھ رہا ہے. اور نیوز اینکرز اور اس طرح سے جو بھی اس طرح کے ذہن رکھنے والے نیوز والے ہیں اس کو گرما رہے ہیں. جب تک یہ رہیں گے کبھی شانتی نہیں آئے گی. جتنا بھی اس کو سیاسی طور پر گرمایا جا سکتا ہے گرما لیتے ہیں لوگ. بڑے بڑے کچھ سیاستداں بھی ہوتے ہیں، اس پہ اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں اور بھڑکا دیتے ہیں لوگوں کو. بتائیے کیا فائدہ ہوا اس کا؟ کچھ حاصل ہوا؟ اسلامی حکومت قائم ہوئی؟ تیرے گھر میں بھی قائم نہیں ہوئی، تو پوری دنیا میں قائم کرنے کی بات کر رہا ہے. تیری قربانیاں، اب اس نے اپنی زندگی کی قربانی دے، بھائی تو کچھ بھی کرے گا قربانی دے گا، لیکن فائدہ کیا ہوا اس کا؟ خامخواہ قربانی کی بات کر رہا ہے. تیرے سے ہمدردی ہم کو ہے، تیرے بیوی بچوں کے بارے میں، تیرے ماں باپ کے بارے میں، بھائی بہن کے بارے میں ہم کو بھی تکلیف ہے، لیکن تو یہ کیا کیا؟ کسی سے پوچھا کیا؟ تو دین کے نام پہ کیا نا. علماء کو پوچھا کیا؟ تو علماء بزدل ہے، تو بولتا تھا علماء بزدل ہے، علماء کو کچھ معلوم نہیں ہے. آج کیا ہوا تیرا؟ آج کیا حاصل ہوا تجھ کو؟ تو جو گول کے لیے چلا تھا وہ حاصل ہوا؟ سوچئے. تو ایسے سوشل نیٹ ورک میں آپ نہ جائیں، لائک بھی نہ کریں، کمنٹ بھی نہ کریں، ویو بھی نہ کریں. جتنے بھی اس طرح کے دہشت گردی کے نیٹ ورکس ہیں ان سے دور رہیں، ان میں نہیں جائیں. کچھ حاصل نہیں ہے، یقین مانیے کچھ حاصل نہیں ہے. اب تک بتائیے کون سکسیسفلی اسلام کے لیے کچھ کر سکا؟ اس میں کر سکا کوئی؟ غور کیجیے. بلکہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت ہی کارڈ ہولڈر ممبر رہتے ہیں اس طرح کی تنظیموں کے، لیکن جیسے ہی کچھ خطرہ آتا وہ غائب ہو جاتے ہیں، اور ان کے جتنے کاریہ کرتا رہتے وہ پھنس جاتے ہیں. دیکھ لیجیے آپ، باقی لوگ پھنس جاتے ہیں کیونکہ بھولے بھالے ہوتے ہیں، ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کچھ، اور وہ پھنس جاتے ہیں. اور جو واقعی جو ممبر ہوتے ہیں، جو ایک دم سمارٹ ہوتے ہیں، وہ سمارٹ کارڈ بن کے غائب ہو جاتے ہیں، اور یہ لوگ پھنس جاتے ہیں، ڈم پیپل، وہ پھنس جاتے ہیں اس کے اندر. تو یاد رکھیں، اپنی زندگی خراب نہ کریں. خاص کر کے نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا کہ کرنے کے کام کیجیے. سماج میں بہت ساری بھلائی کے کام آپ کر سکتے ہیں. دینی اعتبار سے جہنم سے بچانے کا کام آپ کر سکتے ہیں. بڑا مسئلہ جہنم ہے یا سیاست کا مسئلہ ہے؟ بتائیے. چنگیز خان بڑا مسئلہ ہے کہ جہنم کا فرشتہ پیٹے گا، وہ بڑا مسئلہ ہے. چنگیز خان مار ڈالے گا، لیکن جہنم کا فرشتہ، بتائیے، اس سے آدمی شرک اور کفر پر مرا اگر آدمی، نکلے گا نہیں کبھی جہنم سے. پٹتا رہے گا، پٹتا رہے گا، پٹتا رہے گا، اور قبر سے شروع ہوگا وہ. تو اس کے لیے ایسی تنظیموں کا شکار بننے سے بچیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ ویسعون فی الارض فسادا واللہ لا يحب المفسدین. یہودیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا جب بھی وہ زمین میں جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو بجھا دیتا ہے. اور کہا وہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. چاہے وہ دینی بگاڑ ہو یا جان مال کا فساد ہو، اللہ پسند نہیں کرتا ہے اس کو. فکری انحراف ہو، فکری فساد ہو، یا جان و مال کا فساد ہو، اللہ پسند نہیں کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر اسلام میں واقعی آگ بھڑکانا ہی اصل مقصود ہوتا تو اللہ کہتا، اللہ بجھاتا کیوں اس کو؟ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ. جب بھی وہ زمین میں جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو بجھا دیتا ہے. تو یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ جنگ فی ذاتی ہی مطلوب نہیں ہے، الا یہ کہ واقعی اس کی ضرورت پیدا ہو جائے. لیکن اس طرح کے جو
تنظیمیں اس طرح کی ہوتی ہیں دہشت گرد، ان کے نزدیک سوائے جنگ کے کوئی اور حل نہیں ہوتا ہے، اور وہ مسلمان نوجوانوں کو بھڑکا کے ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور اپنے ذاتی مقاصد ان کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں، ذاتی مقاصد حاصل کرتے ہیں۔ حکام میں اگر خلاف کچھ باتیں ہیں، خاص کر کے مسلم حکام، اس کے بارے میں انٹرنیٹ پہ بولنا اور لوگوں کو اس کے خلاف بھڑکانا، آج کے دور میں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا کام ہے، حق بولتا ہے بندہ، حکومت سے ڈرتا نہیں ہے، بہادر ہے یہ، اور غلطیاں کون بتائے گا حکومت کی، بولنا چاہیے اس کے اوپر۔ اس طرح سے یہ ایک تصویر بنی ہوئی ہے، اور جو نہیں بولتا ہے وہ بزدل ہے، قوم کا غدار ہے، قوم کے بارے میں بھلا نہیں چاہتا یہ ہے۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من اراد ان ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانیۃ، جو آدمی کسی سلطان، مین آف اتھارٹی، حاکم ہو، گورنر ہو، خلیفہ ہو، یا کوئی بھی اس طرح کا ہو جو سماج میں اتھارٹی والا ہے، جو کسی ذو سلطان کو نصیحت کرنا چاہے، فلا یبدیہ علانیۃ، وہ کھلم کھلا نصیحت سب کے سامنے نہ کرے۔ یہ حدیث بیان کر رہا ہوں، فلا یبدیہ علانیۃ، کھلم کھلا سب کے سامنے وہ نصیحت نہ کرے، ولکن یأخذ بیدہ فیخلو بہ، لیکن وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے تنہائی میں لے جائے، اکیلے میں لے جائے، فإن قبل منہ فذاک، نصیحت کرے اس کو، وہ قبول کرے نصیحت کو تو اچھی بات، وإلا قد كان قد أدى الذي عليه، اور اگر وہ اس کی نصیحت نہیں بھی مانے، آپ گئے کسی حاکم کے پاس اور آپ نے اس کو نصیحت کی، اس نے اس کو مانا، بہت اچھی بات، نہیں مانا تو آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ اس حدیث کو امام ابن ابی عاصم نے السنہ میں، کتاب السنہ میں اس کو ذکر کیا ہے، اور اس کی سند صحیح ہے، یہ صحیح سند سے حدیث آئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی حکام اور اتھارٹی ہوتے ہیں، ان کے خلاف کھلم کھلا عوام میں بھڑکاؤ بات نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں بعض لوگ بولتے پھر سماج میں غلطیوں کی اصلاح کیسے ہوگی؟ لیکن دو چیزیں اس کو یاد رکھیے جو میں بول رہا ہوں۔ ایک ہے سماج میں برائیاں، مان لیجئے میوزک عام ہو رہی سماج میں حاکم کے کسی فیصلے کی وجہ سے، آپ یہ بولیں اسلام میں میوزک حرام ہے، اللہ کے بندو میوزک سے اور اس طرح کی چیزوں سے بچو، کیونکہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، ناچ گانا، بے حیائی، بے پردگی، یہ غلط چیزیں ہیں، اللہ نے منع کیا ہے، قرآن میں ایسا، حدیث میں ایسا 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 ایسا۔ آپ بتائیں اس کے بارے میں، خاموش نہیں رہیں، جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ سود عام ہو رہا ہے، آپ بتائیں سود حرام ہے، سود کسی بھی حالت میں جائز نہیں، اللہ نے اس کو حرام کیا، قرآن میں یہ آیت ہے، حدیث اس طرح سے ہے، سود سے بچو، سود نہیں، اب بولو۔ لیکن آپ یہ اگر کرنے لگیں، دیکھو حاکم ایسا کر رہا ہے، کچھ کرو، یہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وجہ سے سماج کے اندر بغاوت اور اس طرح کا ماحول پیدا ہوگا۔ ہو سکتا ہے آج نہیں تو کل حاکم اپنے فیصلوں کو بدلے، وہ توبہ کرے، وہ اپنی اصلاح کریں، لیکن اگر آپ نے اس کے خلاف بھڑکایا، کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، حاکم کے پاس کیا ہے؟ پوری طاقت ہے، وہ طاقت استعمال کرے گا، بجائے اپنی اصلاح کرنے کے وہ ایسے لوگوں کو کچلنے کے لیے پوری طاقت استعمال کرے گا، اور سماج میں مسلسل کبھی ختم نہیں ہونے والا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا بغاوت کا، جس سے کئیوں کی جان و مال کا نقصان ہوگا۔ کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں؟ حاصل کیا ہوا؟ حاصل کچھ بھی نہیں ہوا۔ اصلاح کی بجائے آپ نے کیا کر دیا؟ فساد کو اور بڑھا دیا ہے، اس کی اصلاح تو ہوئی نہیں۔ تو ایک بیلنس علماء نے بتایا ہے، اہل السنہ کا یہ طریقہ ہے کہ آپ برائیوں کے اوپر بولیں، ایسے انداز میں نہ بولیں کہ جس سے حاکم کے خلاف بھڑکانے کا انداز ہو۔ آپ کو برائی ختم کرنا ہے نا، تو آپ برائی کے بارے میں بولیں جس سے لوگ اس برائی کو چھوڑیں، نہ یہ کہ آپ حاکم کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کریں۔ آدمی اپنے گھر میں بھی نہیں کرتا۔ آپ سے مان لیجئے کوئی فیصلہ آپ کا ایسا ہے جو گھر والوں کو پسند نہیں آ رہا، اب آپ کیا پسند کریں گے؟ کہ گھر والے آپ کے خلاف پورے چوک میں کھڑے ہو کے یہ کریں، ہماری مانگیں پوری کرو؟ آپ کی بیوی بھی اس کے اندر ہے، ہاں، آپ کی بیٹی بھی اس کے اندر ہے، آپ کا بیٹا بھی ہے،
کہ ہمارے ابا غلط کر رہے ہیں ہمارے گھر کے اندر، یہاں کھڑکی بولے تھے وہاں کھڑکی لگا رہے ہو، اس کا رشتہ ادھر کر رہے ہیں جو صحیح نہیں ہے، یا فلاں چیز ہمارے حق ادا نہیں کر رہے ہیں، بڑا ظلم کر رہے ہیں، مار رہے پیٹ رہے ہیں ہم کو. گاؤں میں چوک میں جا کے آپ بولتے؟ کیوں نہیں بولتے آپ؟ گھر کی عزت نیلام ہوگی. پوری دنیا میں عزت مسلمانوں کی نیلام ہونا چاہیے، لیکن آج آدمی کیا بولتا ہے کہ آپ لوگ کیوں نہیں بولتے فلاں ملک کی گورنمنٹ کے خلاف، فلاں ملک کی گورنمنٹ. ہم کسی بھی ملک کی گورنمنٹ کے خلاف نہیں بولتے. کیوں؟ اس لیے وہ کام ان لوگوں کا ہے جو گورنمنٹ کے معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں. ہم لوگوں کا کام وہ نہیں ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ سماج میں جو برائیاں ہیں ان کی اصلاح کی کوشش کریں اچھے طریقے سے، کیونکہ ہمارے بولنے سے کچھ ہونے والا ہے نہیں. لیکن اگر اس کی وجہ سے سماج میں کچھ انارکی پیدا ہوتی ہے، اس کا ذمہ دار کون؟ بعض اوقات آدمی ایسی آگ جلاتا ہے جس کو بجھانے کی اس میں طاقت نہیں ہوتی ہے. آج کتنے لوگ جیلوں میں جا کے بیٹھے ہوئے، کیوں؟ حاصل کچھ بھی نہیں ہوا، اور وہ اپنے آپ کو بہادر سمجھ رہے، قوم ان کو بہادر سمجھ رہے، لیکن آؤٹ پٹ کیا ہے؟ آؤٹ پٹ کیا ہے اس کا؟ نتیجہ کچھ نہیں ہے اس کا. مسلمان ایسا کرتا ہے جس کا کوئی نتیجہ نہ ہو، بے معنی شور شرابہ کرے، بے معنی توڑ پھوڑ کرے، بے معنی کچھ بھی کرے، حاصل کچھ نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا کہ لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه، مومن کے لیے ہرگز بھی یہ روا نہیں، مناسب نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، کوئی مومن اپنے آپ کو کیسے ذلیل کرے گا؟ آپ نے فرمایا یتعرض من البلاء لما لا یطیق، وہ ایسی بلا کا سامنا کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے جس سے نپٹنے کی اس میں طاقت نہ ہو. کیسی حدیث ہے یہ؟ کوئی سناتا ہے حدیث اپنے کو؟ نہیں. جوش والے لوگ ایسی ساری حدیثیں چھپا دیتے ہیں. جوش والے لوگ اس طرح کی ساری حدیثیں چھپاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر، آپ نے صلح حدیبیہ نہیں کیا؟ اگر جنگی اسلام میں تو حدیبیہ میں صلح کیوں کیا آپ نے؟ اور دبکے کیوں کی؟ ڈرتے تھے، نعوذ باللہ صحابہ بزدل تھے، کیوں کیے پھر ایسا؟ اور وہ بھی ون سائیڈڈ کمپرومائز کیوں کیے؟ اب کوئی آدمی کہے گا کہ صرف حدیبیہ ہی ہے کیا، باقی نہیں ہے کیا؟ ہاں، لیکن حدیبیہ ڈراپ کرنا ہے کیا؟ اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے؟ مطلب اسلام میں اگر جنگ ہے تو صلح بھی تو ہے نا. تو اب یہ پوچھو کہ صلح کب ہے اور جنگ کب ہے، یہ مت بولو کہ صلح نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ یہ پوچھو کہ بھائی جنگ کب کی جائے گی، صلح کب کی جائے گی، امن کے لیے کوشش کب کی جائے گی، کمپرومائز کب کیا جائے گا، اور جنگ کب کی جائے گی. دونوں ہیں. تو اب یہ پوچھو کہ کس کے لیے کیا موقع ہے، تو یہ بھی یاد رکھو کہ اسلام میں یہ بھی ہے، صرف جنگ نہیں ہے. لیکن جو لوگ اس طرح کی تنظیموں کا شکار ہوتے ہیں ان کو جنگ کے سوا کچھ دکھتا نہیں ہے. تو یہ غلط ہے، تو پورے اسلام پر نہیں ہے. ہم جنگ کا انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن اس کے مواقع ہیں، اس کی شروط ہیں، اس کے سارے معاملات ہیں. یہ نہیں کہ چار آدمی جمع ہو کے کچھ بھی اس طرح کی دہشت گردی کی کوششیں کریں اور کہیں کہ اسلام میں جہاد ہے، وہ جہاد نہیں ہے. اولاً تو ایسی کوششیں کامیاب بھی نہیں ہوتی ہیں. دوسرا ہے کہ اس سے مسلمانوں کی جان و مال کو زیادہ نقصان ہوتا ہے. ان چار لوگوں کی وجہ سے، ان تین لوگوں کی وجہ سے کئیوں کی زندگیاں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، خراب ہوتی ہیں، اور اسلام کا نام خراب ہو وہ الگ. مسلمانوں سے لوگوں کی نفرت بڑھتی ہے وہ الگ، نیوز میں اسلام بدنام ہوتا ہے وہ الگ. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ٹھنڈے ذہن سے ان مسائل پر غور کرنے والے بنیں کہ اس دور میں اللہ رب العالمین نے میڈیا کا دور یہ ہے، اس کا اگر غلط استعمال ہو رہا ہے تو صحیح بھی تو ہو سکتا ہے. دعوت کے لیے اس کا کتنا استعمال ہو سکتا ہے. ایسا ماحول بنانے کی کوشش کی جائے کہ اسلام کا صحیح پیغام لوگوں تک پہنچے، غیر مسلموں کو اسلام کے بارے میں صحیح معلومات ملے. اس بارے میں تو کبھی سوچتے نہیں ہم لوگ. کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر بول دے غلط بات، غصہ آتا ہے، آنا چاہیے. ہم اپنے ماں باپ کے بارے میں برداشت نہیں کر سکتے، نبی کے بارے میں کیسا برداشت کریں گے؟ لیکن کیا آگے کیا؟ 4 دن کا جوش، 4 دن کا شور. خود اس کو معلوم ہے کہ اپنے نبی کے بارے میں دوسرے لوگ آ کے نبی کے بارے میں غلط بول رہے ہیں، تو اپنے بیوی بچوں کو بھی صحیح نہیں بولا آج تک کہ کیا ہے، وہ کیا نہیں ہے وہ بول رہا ہے جا کے.
جھوٹی تہمتیں نبی پر لگا رہا ہے، تو سچی بات کس کے سامنے بیان کی؟ آج تک بتا ہم کو ذرا، کیوں نہیں بتایا تو؟ دنیا والوں کے سامنے اگر سچی بات تو بتاتا تو جھوٹے کی بات بے قیمت ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ اگر تو سچی بات بتاتا لوگوں کے سامنے تو جھوٹے لوگ اسلام کے بارے میں، نبی کے بارے میں، قرآن کے بارے میں جو غلط باتیں بتا رہے ہیں وہ باتیں غلط ثابت ہو جاتی اپنے آپ، کیونکہ لوگوں کے پاس صحیح معلومات ہوتی۔ تو نے کبھی لوگوں کے سامنے صحیح معلومات رکھا نہیں، کیونکہ خود تو نہیں جانتا اسلام کے بارے میں۔ اسلام کو کوئی گالی دے دے تو غصہ ہوتا ہے، لیکن اسلام کے بارے میں پوچھ لیا، اگر ٹھیک ہے بھائی یہ غلط بول رہا تھا اسلام کے بارے میں، بدتمیز ہے اس کو، ہاں پیٹو اس کو، کس نے بول دیا، بیٹھ تو چپ چاپ، تو بول اسلام کے بارے میں کیا ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، تو بول، ہم سنیں گے تمہاری بات۔ ہم میں سے کتنے لوگ جو بتا پائیں گے؟ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ خالی جنگ کرنے کا اپنے کو؟ اسلام کے بارے میں بتانے کے لیے ہمارے پاس کچھ ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ جوشیلے کام کرنے کے عادی ہیں، لیکن لانگ ٹرم اچھا کام اسٹریٹجی کے ساتھ ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ ہم لوگ اس لائق ہی نہیں ہیں، ہم لوگ یہ لیاقت کھو چکے ہیں کہ ہم ایک مثبت کام لمبے دور تک لگاتار کر سکیں۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے یاد رکھنے کی کہ ایسی تنظیمیں جو مسلمان نوجوانوں کو جوش دلا کر دہشت گردی کے راستے پر اور لڑائی جھگڑے کے راستے پر ڈالتی ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، ان سے دور رہنا چاہیے۔ اور اس طرح کی تنظیمیں آپ کو عام طور پر سوشل میڈیا پر ملتی ہیں۔ ایسی جگہ جا کے آدمی لائک بھی کرے تو لاک ہو جائے گا، ہاں یاد رکھیے، کیونکہ کسی غلط بات کو اگر کوئی بولے ایسے لوگوں کو زمین سے صاف کر دینا چاہیے، یہ جا کے لائک کر رہا ہے اس کو، ہاں بھائی لائک کر دیا اس کو، وہ لائک بھی اس کا کرائم شمار ہوتا ہے، اس کے خلاف کارروائی پولیس کی ہو سکتی ہے۔ تو بھولے بھالے مسلمان تھوڑا سا جان، ہاں ایسا نہیں کرنا، کیونکہ تو اگر اس پہ لائک کرتا ہے کوئی ایسے کمنٹ کو جو فساد والا ہو، کل کو اس کے خلاف اگر کارروائی ہوگی تو تیرے خلاف بھی ہو سکتی ہے۔ تو ایسی غلط باتوں پہ لائک بھی کرنا نہیں۔ اتنا کیا شوق ہے لائک کرنے کا؟ ہر بات کو لائک کرے گا، ہر بات پہ کچھ نہ کچھ کمنٹ کرے گا، کیوں نہیں؟ بچیے ایسی تنظیموں سے، ایسے ویب سائٹ سے بچیے، ایسے فیس بک کے پیجز سے بچیے، ایسے لوگوں کو دوست بنانے سے بچیے جن کا آپ کے وال پہ آ جاتا ہو جو بھی فضولیات بھیجتے ہیں اس طرح کی۔ نہیں، جذباتی نہیں بننا ہے، ہم کو سمجھدار بننا ہے۔ جہاں جذبات کی ضرورت ہے وہاں جذبات ہیں، لیکن بے وجہ کے جنگلی جذبات کے کوئی مطلب نہیں ہے نا اس کے اندر، جس کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں، جس کا کوئی حاصل نہیں، جس کا کوئی دین کو فائدہ نہیں۔ مومن مسلمان ایسا قدم نہیں اٹھاتا جس سے ہمارے دین کو نقصان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آدمی نے بدتمیزی کی بات کی، تہمت لگائی آپ پر، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کی گردن اڑا دیتے ہیں لوگ، کہا کہ نہیں، لوگ یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں۔ آپ نے فیوچر کے حساب سے دیکھا کہ لوگ ایسا کہیں گے، یہ سنت نہیں ہے کہ اگر ہم اس طرح کا کوئی قدم اٹھائیں اس سے اسلام بدنام ہوگا۔ لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھو مسلمان ایسے ہوتے ہیں، اسلام یہ سکھاتا ہے، ان کے نبی ایسا سکھائے ہوں گے تبھی تو کر رہے ہیں لوگ۔ تو ہم لوگ یہ بھی تو سوچیں نا کہ ہمارے کسی قدم سے کہیں اسلام تو بدنام نہیں ہوگا، اور اس کے لیے ہم علماء ہی کو متہم کر دیں، علماء کچھ کام کے نہیں، تو بچتا کون ہم کو گائیڈ کرنے کے لیے؟ پروفیسر؟ ہاں علماء نہیں تو پھر کون گائیڈ کرے گا ہم کو دین کے معاملات میں؟ پھر وہی کوئی بھی گمراہ آ کے آپ کو اٹھا کے لے جائے گا اور آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ صحیح کیا غلط کیا ہے۔ لہٰذا یہ چیزیں ہیں جو سوشل میڈیا کے نتیجے میں غلط چیزیں لوگوں کے ذہنوں میں آتی ہیں۔ اب ہم دوسرا حصہ اس کو شروع کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے انسانی ذہن پر۔ تھک گئے آپ لوگ؟ نہیں؟ کر کی یاد آ رہی؟ نہیں آ رہی؟ بھوک لگی؟ نہیں۔ دوسرا حصہ ہمارا ہے انسانی ذہن پر سوشل میڈیا کے کیا اثرات ہیں، یعنی سائیکولوجیکل ایفیکٹس اس کے کیا ہیں۔ ہماری سوچ بدل رہی اس کی وجہ سے، ہماری زندگی میں کہاں کہاں نقصان ہو رہا ہم نے وہ دیکھا، اس کی کیا کیا ایول ایفیکٹس ہیں، سماجی سطح پر، خاندانی سطح پر، دینی سطح پر ہم نے دیکھا۔
لیکن ہم بدل جا رہے ہیں، پوری سوچ ہی ہماری بدل رہی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے. کس طرح سے؟ اس سے پہلے کہ ہم واقعی قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں کہ کیا کیا غلط چیزیں ہیں، آپ دیکھیے سوشل میڈیا کے بارے میں ریسرچ کیا ہے. میں سارا اگر بیان کروں تو پورا ایک لمبا ہوگا، اور کئی کتابیں اس پر لکھی گئی ہیں، جس میں سے بہت مشہور کتاب ڈیجیٹل منیملزم ہے کارل نیو پورٹ کی، اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جس میں اس نے بتایا کہ کتنی مصیبتیں اس کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں. بہت ساری کتابیں اس پر آ رہی ہیں. سب سے پہلے آپ دیکھیے ہندوستان ٹائمز کا آرٹیکل ہے، اس میں نیوز ہے اگست 22 2023 کا. کیا ہے؟ more than 4 hours of screen time a day in 1-year-old kids has been linked to developmental delays according to a new study published in the Journal of American Medical Association Pediatrics. یعنی 1 سال کے بچوں میں 4 گھنٹے سے زیادہ اگر وہ لوگ اسکرین ٹائم ان کو ملتا ہے، چاہے وہ موبائل فون ہو یا آئی پیڈز ہوں یا اس طرح کی ٹیبلٹس ہوں، اگر اتنا زیادہ وہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اس کی لنک ہے اس چیز سے کہ ان کی ذہنی پرورش میں یہ چیز رکاوٹ بن جاتی ہے. دماغ صحیح ڈیولپ نہیں ہوتا ان کا دماغ صحیح ڈیولپ نہیں ہوتا ہے، دماغ سلو ہو جاتا ہے، ان کا ڈیولپمنٹل ڈیلے اس میں پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ بڑی یعنی تحقیق کے بعد سامنے آیا. The research found that the kids exposed to more screen time than their peers experienced developmental delays in communication and problem solving skills. 2 چیزوں میں سست ہو جاتے ہو، یعنی سلو ہو جاتا دماغ ان کا. ایک، بات کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، اسپیچ میں امپیڈمنٹ پیدا ہو جاتا ہے. نمبر 2، پرابلم سالونگ سکلز ان کی خراب ہو جاتی ہے. زندگی میں بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ آپ چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں جو موبائل دے رہے ہو ان کے دماغ پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے. نمبر 1، تحقیق کے بعد یہ چیز سامنے آئی ہے کہ اگر چھوٹے بچوں کو اگر آپ یہ دیتے ہو تو ایک تو یہ کہ ان کی اسپیچ، بات کرنے کی صلاحیت، دماغ کا وہ پارٹ خراب ہو جاتا ہے جو بات کرنے کی صلاحیت اس میں پیدا کرتا ہے. نمبر 2، جو پرابلم سالو کرنا ہے زندگی میں، جو بھی پرابلم ہے اس کو سالو کرنے کے لیے سوچنا پڑتا نا، وہ سوچنے کی صلاحیت خراب ہو جاتی ہے. کس کی وجہ سے؟ اسکرین ٹائم بہت زیادہ اگر آپ اس کو ڈیوائسز، گیجٹس آپ دیتے ہو، موبائل فون جیسی چیزیں آپ دیتے ہو، تو اس سے معلوم ہے کہ اس کا دماغ ہی خراب ہو جائے گا بچے کا. یہ اس کے لیے یعنی اتنا نقصان ہے. اور ایک آپ دیکھیے ٹائمز آف انڈیا کی نیوز ہے نومبر 18 2023. کیا ہے؟ 2019 study of more than 12,000 13 to 16-year-old olds in the UK conclusively established that being on social media more than 3 times a day led to a decline in the mental health and well-being of students. 2019 میں ایک سٹڈی کی گئی، کتنے لوگوں کی؟ 12,000 لوگوں کی. کتنے سال کی عمر والے؟ 13 سے لے کے 16 تک. کہاں پر؟ یو کے مطلب اتراکھنڈ، ہاں، یونائٹڈ کنگڈم، انگلینڈ میں. کیا ہوا؟ کنکلوسیولی ایک دم پکی ان کی تحقیق کا نتیجہ نکلا کیا کہ سوشل میڈیا 3 بار ایک دن میں اگر آدمی اس کو دیکھتا ہے، بس کتنا؟ 3 times a day. 3 گھنٹے نہیں، کتنی بار؟ صرف 3 بار اس کی زیارت اگر کرتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہے؟ led to a decline in the mental health and well-being of students. mental health میں کیا ہوتا ہے؟ بگاڑ پیدا ہوتا ہے یا کمتری آتی ہے، اور ان کی اچھا ہونا، ویل بینگ، انسان کا خوشحالی پر اثر پڑتا ہے. ان کے ذہنی خوشحالی خراب ہوتی ہے، اور مینٹل ہیلتھ کیا ہوتی ہے؟ خراب ہوتی ہے. کتنی بار دیکھنے سے؟ 3 بار. اور وہ کون سی عمر کے لوگ ہیں؟ 13 سے لے کر، اور اکا دکا ہاں چنو منو کا تحقیق کیے ان لوگوں نے، 12,000 لوگوں کی تحقیق کیے. اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ ہاں 3 بار بھی اگر دیکھیں گا دن میں یہ، تو ان لوگوں کے دماغ پہ ایک نیگیٹو اثر پڑتا ہے.
ان کا ذہنی حالت بگڑتی ہے اس کی وجہ سے. تو یہ تحقیق کہاں ہوئی؟ ہاں ان پڑھ لوگوں نے کیے. ہاں کسان لوگ مل کے ایک دم آپ نے کچھ نہیں آتا ہے غلط ہے, نہیں آتا تو غلط ہے, ایسا کیے نہیں. یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, کیوں کریں گے وہ لوگ یہ؟ لیکن انہوں نے تحقیق کر کے معلوم کیا کہ اس کا ایفیکٹ ہو رہا ہے, یعنی وہاں لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کا نقصان ہو رہا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیے ہندوستان ٹائمز مئی 24 2023 کی رپورٹ ہے. ہندوستان ٹائمز میں کیا ہے؟ Social media use in teenagers can have profound risk of harm to the mental health and well-being of children and adolescents, said US Surgeon General Dr. Vivek Murthy in a new advisory urging parents, policymakers and technology companies to address the growing mental health crisis. ایک ایکسپرٹ ہے US میں, سرجن ہے وہ اور ایک ڈاکٹر ہے بڑا. اس نے کہا کہ سوشل میڈیا کا جو ٹین ایجرز جوان بچے اس کو استعمال کر رہے ہیں, اس سے بہت زیادہ رسک اور ہارم ہے, نقصان ہے نوجوانوں کو. اور اس نے کہا کہ ماں باپ دھیان دو, اور جو قانون بنانے والے وہ لوگ دھیان دو, اور ٹیکنالوجی کی کمپنیاں ہیں وہ دھیان دو اس کے اوپر, اس لیے کہ جوانوں کی زندگی خراب ہو رہی ہے اس کی وجہ سے, مینٹل ہیلتھ ان کی خراب ہو رہی ہے. آگے کیا ہے؟ یوز آف سوشل میڈیا فار اوور 3 hours a day can raise risk of depression and anxiety. 3 گھنٹوں سے زیادہ اگر ایک آدمی اس کو استعمال کرتا ہے ایک دن میں, تو اس کی وجہ سے وہ 2 پرابلم میں یعنی واقع ہوتا ہے. ایک ڈپریشن, ڈپریشن یعنی ڈپریشن مطلب دکھی, اس کو دکھ ہوتا ہے, ڈپریشن میں چلا جاتا وہ. اور انگزائٹی, انگزائٹی یعنی خوش, انگزائٹی یعنی کیا؟ بے چینی. کیسا کیسا تو ہو رہا بولتے ہیں نا, یہ بے چینی ہے یہ. تو غم اور فکر یہ چیزیں کیا بڑھ جا رہی, اس سے کس کی وجہ سے بڑھ رہی ہیں یہ؟ ہاں انگزائٹی, بے چینی اور دکھی ہونا, کمی کا احساس زندگی میں ہونا. یہ کیا ہو رہا؟ موبائل فون کی وجہ سے. کتنے گھنٹے استعمال کیے تو ہم لوگ کر رہے ہیں نا؟ ہاں زیادہ ہو رہا, 23 منٹ زیادہ ہے. اور کہا کہ excess social media use is also related to poor sleep quality in teenagers which can further impact their mental health. اور ایک نقصان اس کا کیا ہے جو اماں ہے بہت ساری مصیبتوں کی, کہ بہت زیادہ سوشل میڈیا کے استعمال کی وجہ سے نوجوانوں کی نیند میں خرابی پیدا ہو رہی ہے, جس کے نتیجے میں اور دماغی حالت خراب ہو سکتی ہے. عام طور سے رات کا وقت کیا ہوتا ہے؟ ہاں تہجد کا ہوتا ہے نا موبائل پہ. ہاں وہ بولتے ہیں نا, دادا جان بولے بیٹا تو کیا ایسا تیرا عمل ہے کہ تیرے بلینکٹ میں سے مجھے نور نکلتا دکھائی دیا, میں ٹوائلٹ کے لیے اٹھا. ہاں دادا جان معلوم نہیں, اللہ کا احسان ہے. ہاں ایسا ہے کہ ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو اپنے روم میں یا اپنے بلینکٹ میں یا جہاں بھی ہے وہ چالو ہے اس کا کام, تو اس میں سے نور آ رہا. دادا جان بیچارے بولے بالے, وہ ڈنڈا لے کے اٹھے ٹوائلٹ کے لیے, دیکھ رہے اس میں نور کہاں سے آ رہا ہے, اس میں تو نماز بھی نہیں پڑھتا. کیا عمل ہے ایسا اس کا؟ ہاں تو نیند خراب ہو رہی ہے ایک بڑا طبقہ, اور نیند کا خراب ہونا آدمی کے دماغ کو بھی خراب کرتا ہے, ایموشنز کو خراب کرتا ہے, اس کی یعنی باقی بہت سارے کام ایسے کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ خراب کرتا ہے اس کی. تو بہت سارے مسائل پیدا ہو, بہت زیادہ ریسرچ میں نہیں, موٹا موٹا بتا رہا ہوں میں ایک دم. یہ اس پہ آپ جا کے ریسرچ کر سکتے ہیں کہ کیا ایسے ہو رہا ہے. اکنامک ٹائمز دسمبر 18 2023 اس کی رپورٹ ہے, ریڈیوسنگ سوشل میڈیا یوزیج بائی 30 minutes improves mental health, job satisfaction, while frequent users find it difficult to focus on their work, a study has found. کیا 30 منٹ خالی آپ گھٹا دو, وہ جو 30 منٹ ایکسٹرا جا رہے نا 3 گھنٹے کے اوپر, اگر آپ 30 منٹ استعمال اس کا کم کر دو سوشل میڈیا کا, تو اس سے کیا کہتے ہیں مینٹل ہیلتھ بہت بڑھ جاتی ہے, ذہنی طور پر انسان کی ہیلتھ بہتر ہو جاتی ہے, اور جو بھی کام کاج آدمی کرتا ہے کمپنی میں ہو یا کہیں بھی ہو, جاب سیٹسفیکشن اس کے اندر پیدا ہوتا ہے. اور بہت زیادہ اس کو استعمال کرنے والے اپنے کام پہ فوکس نہیں کر پاتے. ایک سٹڈی میں یہ بات سامنے آئی ہے.
تو بہت اہم چیز زندگی میں کامیابی کے لیے کیا ہے؟ فوکس. فوکس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی ایک چیز پر ٹکے رہنا. نوٹیفیکیشن ہم کو ٹکے رہنے دیتے نہیں، بلکہ آپ کوئی کام، کسی کو کال کرنے کے لیے فون اٹھاتے. آپ کا میں بتا رہا ہوں، میں آپ بولیں گے آپ کو کیسے معلوم؟ آپ کسی کو فون کرنے کے لیے آپ موبائل فون اٹھاتے اور اس کے بعد چیک ویک کرتے سارے میسج، اس کے بعد رکھتے. ارے میں تو کس کے لیے اٹھایا تھا؟ فون کرنے کے لیے اٹھایا تھا، لیکن فون کیا نہیں، کسی اور کام میں چلے گئے. آپ کو یاد بھی نہیں رہتا آپ نے اٹھایا کس کے لیے. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، کوئی میسج کسی اور کو کرنے کے لیے آپ اٹھاتے، لیکن سارے میسج چیک کر کے رکھ دیتے. بعد میں آتا، ارے میں اس کو بولنا تھا مجھ کو، فوراً بعد میں واپس اٹھاتے آپ. کیوں؟ کیونکہ آپ بھول گئے. یہ حالت ہماری ہو گئی ہے، یہ حالت ہماری ہو گئی ہے. ایک بڑے طبقے کی شکایت اس طرح سے ہو رہا ہے کہ وہ موبائل فون لیتا ہے لیکن اس کو یاد نہیں رہتا ہے کہ کیوں لیا تھا، اور دوسری چیزیں کر کے گھنٹہ بھر ویسٹ کرتا ہے اور اصل کام رہ جاتا ہے. فوکس. بلکہ ایک سٹڈی یہ بھی ہے، ریسنٹلی انہوں نے سٹڈی کی. سٹڈی میں ان لوگوں نے بتایا کہ ضرورت نہیں، انہوں نے بتایا ایک موبائل فون بند کر کے، سائلنٹ موڈ نہیں، فلائٹ موڈ بھی نہیں، شٹ ڈاؤن کر کے اگر صرف روم میں رکھا ہو، اس کے سامنے بھی نہیں، کئی تو روم میں رکھا ہے، وہ بھی ڈسٹرب کرتا. اندر سے بے چینی ہوتی، دیکھیں گے آن کر کے آدمی کرتا ہے اس کو. یہ حالت آدمی کی ہو گئی. بند موبائل بھی ڈسٹرب کرتا ہے، بند موبائل بھی بے چین کر دیتا ہے. یہ حالت ہماری ہو گئی ہے. ریڈرز ڈائجسٹ جنوری 6 2023، یہ سب پچھلے سال کا بتا رہا ہوں میں، ریسنٹ ہے ایک دم، یہ پرانا نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ریسرچرز ڈسکورڈ دیٹ 1 in 3 people surveyed felt worse, lonely, frustrated or angry after spending time on Facebook, often due to perceived inadequacies when comparing themselves to friends. یعنی ریسرچ کرنے والوں نے یہ نتیجہ نکالا تحقیق کے بعد کہ 1 in 3 people surveyed، یعنی جو لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، 3 میں سے 1، یعنی کتنے پرسنٹ لوگ ہو گئے؟ 33%. 1/3 لوگوں کا حال یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں ان کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ لونلی، اکیلاپن محسوس ہوتا ہے. فرسٹریٹڈ، چڑچڑاپن ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. اینگری، غصہ وہ ہوتے ہیں. فرسٹریٹڈ سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں. اینگری، غصہ ان کو محسوس ہوتا ہے. کیوں؟ آفٹر اسپینڈنگ ٹائم آن فیس بک، فیس بک پہ کچھ وقت گزارنے کے نتیجے میں یہ پیدا ہوتا ہے. تنہائی محسوس ہوتی، میں دنیا میں اکیلا ہوں، سب خوشی منا رہے، میں ہی پریشان ہوں، سب آگے جا رہے، میں پیچھے ہوں، سب پکنک پہ ہیں، میں گھر پہ ہوں، سب کھا رہے ہوٹل میں، میں دال چاول گھر میں کھا رہا ہوں، سب نئے کپڑے لے رہے، خوش ہیں، دیکھو اسمائل کتنی ہے، چیز، اور میں دکھی ہوں. وہ کتنا گورا ہے اور میں گورا نہیں ہوں. تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہو رہی ہیں، اس سے کیا محسوس ہو رہا؟ میں اکیلا پڑ گیا. اور غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے، حالات پر آ رہا ہے، کبھی اللہ پر آ رہا ہے، کبھی لوگوں پر آ رہا ہے، کبھی اپنے ماں باپ پر آ رہا ہے. یہ جو اینگر اور فرسٹریشن اور اس طرح کا اگریشن پیدا ہو رہا ہے، کس وجہ سے؟ فیس بک. often due to perceived inadequacies when comparing themselves to friends. جب وہ اپنے آپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ اپنا جب موازنہ کرتے ہیں تو ان کو اپنے اندر کمی محسوس ہوتی ہے کہ میرے پاس بہت کچھ نہیں ہے. تو چڑچڑاپن، دکھی پن اور تنہائی کا احساس اور غصہ ان کے اندر پیدا ہو رہا ہے. تو اور بھی اس کے علاوہ چیزیں جو ہم انشاءاللہ نماز کے بعد دیکھیں گے کہ اس کے نتیجے میں ذہنی طور پر ہمارے اندر کیا کیا بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ ایک دم ریسرچ کے نتیجے میں یہ باتیں ہیں، اور میں ساری اگر بتاؤں تو بہت زیادہ ہو جائے گا. لیکن ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا چیزیں ہمارے اندر کمیاں آ رہی ہیں ذہنی طور پر. اللہ رب العالمین ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں، اور مزید ہم سب کو اپنے حال پر غور کرنے کی اور اپنے گھروں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.